السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت کے عنوان میں انسانوں کا محاسبہ اور وہ انبیاء جو انسانوں کی ہر بستی کی طرف خدا نے بھیجے، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ نے ہمیں تم کو مان لینے پر خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارے پیغامات اور ہماری پیروی نہ کرنے والوں کو جہنم کی وعیدیں ہیں۔ اگر تم سنبھل جاؤ تو یہ زندگی امتحان ہے، اور یہ زندگی کو رہنے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کا رہنا جنت ہے، اور وہ دار القرار ہے، اور یہ دار الامتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو۔ اور اس معاشرت میں انسانوں نے جب رہنا ہے تو ہر ایک کو دوسرے کے کسی نہ کسی کام سے ضرورت پڑتی ہے، اور اس لیے یہ معاشرت کا اصول بتایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے گناہ کرتے ہوئے نہ کھاؤ، اور اس کو حکام تک پہنچا کر اس کو نگلنے کی کوشش نہ کرو۔ بالاسم کہا کہ وہ جو رشوت ہوتی ہے، وہ جو ناحق کسی کا مال کھایا جاتا ہے، کہ وہ گناہ سمجھا جاتا ہے اور پھر اس پر پیسے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ معاشرت خراب ہوتی ہے کہ حقدار چیختے رہ جاتے ہیں، اور وہ رشوت لے کر کسی کا حق مار کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک نے بڑا واضح فرما دیا کہ جو اللہ کا کلام نبی پہ اترا، اسی نبی نے تعلیم کتاب دی، اسی نے قرآن پڑھ کے سنایا، بقرہ کی ایک آیت کو پڑھ کے سنایا، اس کی تشریح میں فرمایا کہ جو ناحق ایسے کسی کا حق، کسی کی زمین، کسی کا رقبہ، کسی کی دکان ملکیت کسی اور کے نام تقسیم کرتا ہے یا لگاتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے، تو یہ پیسے لینا جہنم کی آگ ہے۔ یہ خالی پیسے نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پہ نبی نے فرمایا کسی اور گناہ پہ صاف صاف آگ کا لفظ نہیں بولا۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ اور اگر کسی مجبوری سے کہ پٹواری اور تحصیلدار اس کے انتقال نہیں کرتے جب تک کہ تو اس وقت تک ان کی قلم نہیں چلتی، تو تمہارا حق جائز ہے کہ تمہاری رجسٹری ہو جائے یا تمہارا انتقال ہو جائے، ورنہ وہ رک جائے گا۔ انسان نہیں رہے، جانور بن گئے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی پاک کا دوسرا ایک فرمان ہے کہ جو وجود حرام کے مال سے پلا ہو، وہ اسی قابل ہے کہ جہنم کی آگ اس کو جلاتی رہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے مال کے بڑے عہدوں پہ لگے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہی مال کھلاتے ہیں، تو وہ یہ سوچ لیں کہ ان کے مال کے حرام کھانے پہ ان کی کوئی ایک تو عبادت قبول نہ ہوگی، اور دوسرے کہ وہ جہنم کے لیے ان کی وجود کو وہ تیار کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا صبر کریں، کم کھا لیں، فاقہ کر لیں، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، بجائے جب مریں تو ان کو پکڑ لیا جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔